السلام علیکم. میرا نام شعا ہے اور میں ہوسٹ کرتی ہوں ایک پوڈ کاسٹ جس کا نام لائٹ اپ وتھ شعا ہے. لیکن آج کل کے کرونا وائرس کی موجودگی میں اس کو میں دے رہی ہوں نام کرونا کنورسیشنز، کرونا وائرس کنورسیشنز کہہ لیں. اور میرے ساتھ آج مہمان ہیں. پہلی جو مہمان ہیں وہ ہیں، اپنا تعارف تو کرائیں گی لیکن ڈاکٹر غزالہ ہیں، اور وہ اپنا ڈیٹیلڈ پورا نام اور اپنا پروفیشن بتائیں گی، اور وہ کرونا کے ریلیشن سے بات کریں گی. 3-4 سوال ہیں اس کے بارے میں. تو پلیز السلام علیکم غزالہ. السلام علیکم شعا. وعلیکم السلام. آپ کی پوڈ کاسٹ پہ بلانے کا بہت شکریہ. پہلی دفعہ ہے جو میں کسی پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کی گئی ہوں، سو آئی ایم آنرڈ. اور یہ آپ نے کرونا کانورسیشنز ساؤنڈز اپنے انگریزی کا نام ڈال دیا اپنی اردو کی پوڈ کاسٹ تو اردو میں بات کرونا کیا ہوا ہے میں نے، بات کرونا بات کرونا تو اردو میں بھی ہے یہ. ہاں جی. تو اس کو کیونکہ ہم انگلش میں بھی کرنے کی کوشش ہے میری میسج دینے کی، اور اردو میں بھی، تو بات کرونا پہ کرونا کی بات ہو رہی ہے. چلیے یاد رہے گا. میرا نام ہے غزالہ عالم اور میں پاکستان سے ہوں. پرائمری کیئر فزیشین ہوں. چیمسفورڈ میں پریکٹس کرتی ہوں کوئی پچھلے 20 سال سے. کرونا کی یہ جو حالات ہیں آج کل، جیسے ہم سب کے لیے بہت ہی انیوژل سی سچویشن ہے. پہلے سارز اور مرس یہ سب ہوئے، لیکن انہوں نے ہر ایک کو اس لیول پہ افیکٹ نہیں کیا ہے جس لیول پہ کرونا نے کہ ہم سب کو، جسے کہتے ہیں زندگی پیرالائز کرتی ہے اکراس دا ورلڈ. اردو میں کیا کہیں گے اس کو؟ منجمد کر دی. ہم سب منجمد کر دیے، ساکن کر دی. ہاں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. سو اور نہ صرف امریکہ میں بتائے کہ ساری اکراس دا ورلڈ، ساری دنیا میں. سو آپ کا سوال یہ ہے کہ مجھے، ہاں جی، آپ کو کیسے ایز اے ڈاکٹر، ایز اے آپ فیملی بھی ہے آپ کی، آپ مطلب ڈاکٹر ہونے کے ناطے امریکہ میں ہیں آپ. چیمسفورڈ ایک ٹاؤن ہے جو میساچوسیٹس کا ٹاؤن ہے، جسٹ فار آر آڈینس ٹو جو سن رہے ہیں، کیونکہ یہ دور دور تک جائے گی آپ کی، گاؤں تک بھی لوگ سنیں گے، تو تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہمارے جو ڈاکٹر ہیں وہ یہاں پہ وہ کیسا، ان پہ کیسے افیکٹ آ رہا ہے، آپ ڈیل کیسے کر رہے ہیں. اس یہ چیلنجنگ لگ رہا ہے، کتنا لگ رہا ہے، اور اس میں پھر آپ میسج بھی دیجیے گا دوسروں کے لیے کہ کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت کوارنٹین بھی ہوئے ہوئے نا، سیلف کوارنٹین بھی. شعا، جیسے آپ سے میں اس پوڈ کاسٹ ہونے سے پہلے بتا رہی تھی، وہی بات میں دوبارہ یہاں کہوں گی کہ ڈاکٹرز بھی مختلف، ڈاکٹروں کی مختلف ذمہ داریاں ہیں، مختلف لیولز پہ کام کرتے ہیں. تو لیکن ہر ڈاکٹر فرنٹ فیلڈ میں نہیں ہے اور ہر ڈاکٹر آئی سی یو میں نہیں ہے، لیکن اکٹھے ہم سب ایز ڈاکٹروں کی کمیونٹی جو ہے، ہم نے مل کے ذمہ داریاں لی ہیں اور بانٹی ہیں. سو جو ڈاکٹر اسپتالوں میں کام کر رہے ہیں، آئی سی یو میں کام کر رہے ہیں، اور جن کا یا ایمرجنسی رومز میں ہے، جن کا واسطہ کرونا وائرس کے مریضوں سے سب سے پہلے ہوتا ہے. کوئی مریض اگر گھر میں بیمار ہے تو وہ سب سے پہلے ایمرجنسی روم جاتا ہے. ایمرجنسی روم والے اس کو، اگر وہ واپس گھر جا سکتا ہے تو واپس گھر بھیج دیتے ہیں، نہیں جا سکتے ہیں تو وہ ایڈمٹ کرتے ہیں. اور ایڈمٹ کرنے کے لیے پھر وہ چاہے ریگولر فلور، یعنی کہ وہ بہت زیادہ کرٹیکل نہیں ہے، بہت زیادہ اس کی حالت نازک نہیں ہے، تو وہ عام فلور پہ چلا جاتا ہے. اور اگر زیادہ سیریس کنڈیشن ہے تو وہ انٹینسو کیئر میں جاتا ہے. تو both of those levels، دونوں جگہ ظاہر ہے ڈاکٹروں کو، اور میں جب ڈاکٹروں کو اکنالج یا ان کا شکریہ کیا جاتا ہے، تو میں ہر وقت ساتھ میں بھی کہتی ہوں کہ یہ صرف ڈاکٹر ہی نہیں ہیں، ان کے ساتھ ایک بہت سارا اسٹاف انوالو ہوتا ہے. نرسز ہیں، ہیلتھ ایڈس ہیں، ڈیسک سیکرٹریز ہیں، مینٹننس اسٹاف ہے، ہاؤس کیپنگ ہے، اور ان سب کا واسطہ پڑتا ہے مریض کے ساتھ. سو ڈاکٹر ہی اکیلا نہیں ہوتا. سو اس لحاظ سے ہاں، ہیلتھ کیئر فورس جو ہے
وہ پوری ہیلتھ کیئر فورس، صرف فزیشنز ہی نہیں، دے آر دا فرنٹ لائن ورکرز. آپ بھی تو آپ بتا رہی تھیں کہ آپ اب اس وقت کیا ہیں، اس وقت آپ ویسے تو جنرل فزیشین ہیں لیکن میں پرائمری کیئر فزیشین ہوں، فیملی فزیشین، اور میری پریکٹس جو ہے وہ آؤٹ پیشنٹ بیسڈ ہے، یعنی دفتر میں میری جاتے. سو ہمارے جو لوکل اسپتال ہیں انہوں نے پوچھا تھا اور انہیں ضرورت تھی کہ اگر جو آؤٹ پیشنٹ پرائمری کیئر فزیشنز یا اور دوسرے فزیشن ہیں جو کہ مدد کر سکتے ہیں، والنٹیئر کر سکتے ہیں اس وقت. تو اس میں میں نے والنٹیئر کیا تھا، اور انہوں نے جو ضرورت ہے اس وقت وہ دفتروں میں مریض دیکھنے کی نہیں ہے، کیونکہ ہم دفتر تو ہم نے بند کیے ہوئے ہیں، ٹیلی میڈیسن کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی میں بھی بتاتی ہوں آپ کو. لیکن ضرورت اسپتالوں میں ہے اور اس کے لیے والنٹیئرس کی ضرورت تھی. تو ہاں اس میں نے والنٹیئر کیا. اور مجھے پہلے ایک زمانہ تھا جو ہم سب لوگ اسپتال بھی جاتے تھے، دفتر بھی کرتے تھے. اب تو میں نے کوئی 18-20 سال سے اسپتال میں مریضوں کا خیال نہیں رکھا ہے، صرف آؤٹ پیشنٹ ہی کرتے ہیں ہم لوگ. تو دے ہیڈ ٹو ری ٹرین اس، ہمیں دوبارہ سے ایز اے ہاسپٹلسٹ ٹرین کیا. اور جو ہاسپٹل کے میڈیکل ریکارڈ سسٹم کمپیوٹرز پہ ہوتے ہیں، الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈز، وہ فرق ہیں جو ہم دفتروں میں یوز کرتے ہیں. تو دے واز سم ٹریننگ انوالوڈ دیئر. اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے ہمیں ٹیمپرری پریویلیجز ایز اے ہاسپٹلسٹ دیے ہیں. ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ایریا میں وہ ضرورت نہیں پڑی ہے کہ والنٹیئر فزیشنز کو کال بیک کیا جائے. نیو یارک میں آن دا کانٹری، نیو یارک میں یا کچھ اور علاقے جنہیں ہاٹ اسپاٹس کہا جا رہا ہے، وہاں پہ تو ریٹائرڈ فزیشنز کو بھی بلایا گیا ہے واپس، کیونکہ اتنی زیادہ کمی ہو گئی ہے. ہمارے ہاں ضرور انہوں نے جو میڈیکل اسکول کے گریجویٹس ہیں ان کو کوئی آخری سال میں جو ہے انہیں 2 مہینے پہلے گریجویٹ کر کے نکال رہے ہیں ٹو برنگ دم آؤٹ ان دا فیلڈ. اور وہ یہ نہیں ہے کہ وہ انٹینسو کیئر میں جا کے مریضوں کو دیکھنا شروع کر دیں گے، لیکن رول اپروپریٹ کہ جیسے اسٹیپ ڈاؤن یونٹس ہیں اس میں کر سکتے ہیں. یہ معاف کیجیے گا کچھ الفاظ ہیں جن کے لیے مجھے اردو کا لفظ اس وقت مناسب نہیں ملے گا. انٹینسو کیئر کا مثلاً یا اسٹیپ ڈاؤن یونٹس. سو وہ جو بچے جنہیں جلدی نکالا جا رہا ہے میڈیکل اسکول سے، دے ول ہیلپ آؤٹ دیئر اینڈ آلسو آن دا فلور سم ویئر. سو بہت ساری چیزیں میساچیوسیٹس میں اللہ کا شکر ہے ابھی اتنے برے حالات نہیں ہوئے، لیکن نیو یارک میں جیسے میں کہہ رہی تھی کہ ایون ریٹائرڈ فزیشنز آر بینگ کالڈ. یہ میں کہنا چاہتی کہ ہاں مطلب آئی والنٹیئر، آئی گاٹن ٹرینڈ اس میں. اب اگر ضرورت ہوگی ہمارے ہاسپٹل کے ہاسپٹلسٹ گروپ آف ڈاکٹرس کو، تو دے ول ریچ آؤٹ ٹو اس اینڈ وی آر دیئر. صحیح، ویری نائس. اچھا، اب آپ کی پرسنلی کیسے آپ اس کو مینیج کر رہی ہیں؟ آپ مطلب ایک تو یہ کہ بیک اپ ہیں، آپ ایز اے ٹرینڈ ہیں، اگر ان کو ضرورت ہوئی تو آپ جائیں گی، اور اس کے علاوہ گھر میں آپ لائک کیسے مینیج کر رہی ہیں؟ سو گھر میں ورک اینڈ ہوم لائف. سو ورک لائف کام ہمارا، آپ کو شاید آپ کے اگر پرائمری کیئر فزیشین ہو اور آپ نے انہیں کال کیا ہو تو وہ بھی ٹیلی میڈیسن پہ آپ کو آپ کی وزٹ ٹیلی وزٹ ہوگی، ٹیلی میڈیسن. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ کمپیوٹر کے تھرو یا فون کے تھرو؟ اس کا مطلب ہے کہ جی جیسے میں اور آپ ابھی بات کر رہے ہیں اس طرح سے، اور لیکن اس کے ساتھ میڈیکل ریکارڈز کھلے ہوتے ہیں. اینڈ سو ہمارا جو میڈیکل ریکارڈ سسٹم ہے اس میں کیپیبلٹی ہے یا اس میں صلاحیت ہے ٹیلی وزٹ کرنے کی. تو جس طرح آپ نے اسکائپ کلک کیا اس طرح میں مریض کے ساتھ اسی طرح بات کر کے، اور اگر کوئی مریض ہیں جو کہ یا تو ان کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے یا وہ کسی وجہ سے دے ناٹ دیٹ کمپیوٹر سیوی، کچھ بزرگ مریض ہیں جو کہ یہ انٹرنیٹ وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑتے، تو ان کے ساتھ آپ فون پہ بھی کر سکتے ہیں. اب ہمیں آج دس از این ایکسیپشن، آج کل جو حکومت نے یہ ایکسیپشن دیا ہوا ہے کہ آپ فون کی وزٹ کو بھی یو کین ڈو دیٹ ود اے پیشنٹ اینڈ اٹ ول بی کنسیڈرڈ ٹیلی وزٹ. کیونکہ بعض مریض جو ہیں وہ انٹرنیٹ، ویڈیو، اسکائپ، یہ سب زوم یہ نہیں کر سکتے. سو لیکن دا باٹم لائن از کہ جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ کہ جتنا بھی ہو سکے ہم مریض کی
جو کیئرنگ ہے یا مریض کی جو کنٹینیوٹی آف کیئر ہے اس کو منقطع نہ کریں, اس کو انٹرپٹ نہ کریں. اور اگر مثلاً کوئی بلڈ پریشر کی دوائیوں پہ ہے یا ڈائبٹیز ہے یا کچھ اور کوئی بہت سارے کینسر کے پیشنٹس کی کیمو تھراپی چل رہی ہے, بیکاز ان چیزوں کو آپ روک نہیں سکتے, وہ دے آر ٹائمڈ, دے آر ناٹ لائک کہ آپ نے جا کے کوئی کاسمیٹک سرجری کروانی ہے تو آپ اس کو ڈیفر کر دیں, یا کوئی اور جیسے اسے کہتے ہیں الیکٹیو سرجریز, یعنی جو سرجریز جو کہ آپ کی نان ارجنٹ نان ایمرجنٹ ہیں پروسیجرز, ان کو آپ ڈیفر کر سکتے ہیں, ان کو آپ آگے کی تاریخ دے سکتے ہیں. اور اس وجہ سے اسپتالوں پہ ایمرجنسی نہیں کنسیڈر کرتے یا ایمرجنسی نہیں کرتے, ان کو آپ نے ابھی پٹ آن ہولڈ کہ وہ چیز, کیونکہ ہم کووڈ کے مریضوں کے لیے زیادہ بیڈ, زیادہ اسٹاف, زیادہ اویلیبلٹی ہو. سو اس لیے جو آؤٹ پیشنٹ یعنی جو کہ آپ کی پرائمری کیئر یا دوسری کیئر جیسے نیورولوجسٹ ہیں یا نیفرولوجسٹ ہیں, جو بھی اور اسپیشلٹیز ہیں, سب لوگ ٹیلی میڈیسن پہ مریضوں کی کنٹینیوٹی آف کیئر, یعنی کہ جو کہ ان کی میڈیکل ایشوز ہیں اس میں کوئی بریک نہ آئے, کوئی انٹرپشن نہیں ہو. سو دیٹ از بین ڈن. اس میں آپ ان کی دوائیاں ریفل کریں یا ان سے پوچھیں. جو چیز ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ وی کان, ہم جو چیز جس میں ہمارے ہاتھوں کی ضرورت ہے, ہینڈز آن نہیں کر سکتے. یو کانٹ ایگزامن دا پیشنٹ ہینڈز آن. آپ ہارٹ لنگز نہیں سن سکتے ہیں, آپ ایگزامینیشن ہینڈز آن نہیں کر سکتے, لیکن آپ جو نظر آ رہی ہیں, جیسے آپ اگر ہیں میرے سامنے بیٹھی اور اگر آپ نے مجھے کسی چیز کی کمپلین کی یا کوئی اسکن ریشز آر ویری ایزی ٹو ڈو, دیکھ سکتے ہیں آرام سے. بعض مریضوں نے مجھے تصویریں بھیجی ہیں, وہ میں نے دیکھ کے کچھ ڈائگنوسس کر لیا. پرسکرپشنز آپ سب کر سکتے ہیں, لیبس دیکھ سکتے ہیں اگر ہوئی ہیں, اگر آپ کو کہیں ایکس ریز وغیرہ پڑھنے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں, رپورٹ دیکھ سکتے ہیں. there's a lot that can be done. وہ آپ وہ کر رہی ہیں, وہ سب کر رہے ہیں, وہ سب ہوتا ہے. اور پھر بہت سارے مریض ہیں جن کی آج کل سب سے بڑی کنسرن یہ ہوتی ہے کہ ڈو دے ہیو دا کووڈ انفیکشن, کرونا وائرس نہیں ہو گیا ہے. اب میڈیکل ٹرمز میں اس کو ٹریاج کہتے ہیں کہ آپ انیشل سوالات کر کے ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یہ واقعی اس انسان, اس شخص کو, اس مریض کو آگے کچھ کرنے کی ضرورت ہے یا صرف تسلی کی. تو تسلی بھی بہت بڑی چیز ہے. آج کل ہر ایک کو فکر ہے, آپ کو بھی ہے, مجھے بھی ہے, سب کو ہوتی ہے. اور گھر میں اگر بزرگ ہیں, بچے ہیں, اینڈ ناؤ دس وائرس از افیکٹنگ everybody. There is no age discrimination now. So everyone has that concern. اور بہت سارے مریض, اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ سوچیں کہ گروسری اسٹورز ہیں, فارمیسیز ہیں, اسپتالوں کو تو سب کہہ ہی رہے ہیں کہ بہت ہم اچھا کام کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں واقعی. لیکن اب نرسنگ ہومز ہیں یا اسسٹڈ لیونگ فیسلٹیز ہیں. میرے کئی مریض ہیں جو کہ اسسٹڈ لیونگ فیسلٹیز میں کام کرتے ہیں. اچھا. اور اسسٹڈ لیونگ فیسلٹیز آج کل کچھ اسسٹڈ لیونگ فیسلٹیز کو کنورٹ کرنے کا پلان تھا اور ہو بھی رہی ہیں, جن کو شیلٹرز کووڈ کے لیے بنایا گیا یا ٹرانزیشنل فیسلٹیز بنائے گئے کہ اس میں کووڈ کے مریضوں اگر اوور فلو ہو رکھے جائیں. تو اب جب اسسٹڈ لیونگ میں جو لوگ رہ رہے ہیں, آپ ان کو ٹیسٹ کریں جا کے, جہاں ایک 80 یا 100 بزرگ لوگ یا کسی طرح سے جن کی کوئی میڈیکل ایشوز ہیں, وہ جب ایک ود دیئر انڈر ون روف, چاہے الگ کمروں میں بھی ہوں, تو انفیکشن بڑھنے کی پرابیبلٹی بہت زیادہ ہے. تو اس میں جو وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں اور جو وہاں کا اسٹاف ہے, they are very high risk and they are testing positive. A lot of them are testing positive. So as community primary care providers, I mean, one important thing we are doing is to make sure کہ آپ triage اور جو ہائی رسک ہیں ان کو آپ ٹیسٹنگ کے لیے بھیجیں, اور پھر اپروپریٹ کوارنٹین یا اگر اس
ہر سے زیادہ ان کو اسپتال دیے. سو دوز آر ڈفرنٹ لیولس آف انفیکشن دیٹ آر ہیپننگ ان دا کمیونٹی. اور ٹیلی میڈیسن سے یس آئی مین وی آر اسکریننگ اے لاٹ آف پیپل. اچھا صحیح ہے. تو یہ آپ کا جاب یہ چل رہا ہے. اور پرسنلی آپ کیسے مینیج کر رہی ہیں اگر آپ اس کو اظہار کرنا چاہیں؟ اگر نہیں کرنا چاہتی تو دیٹس اوکے. نہیں پرسنلی الحمد للہ ہم آئی کانٹ تھینک گاڈ انف. میں اگر اتنا کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت کرم کیا ہوا ہے کہ صحت تندرستی اور ہم ایک سیف انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. میری اپنی جو آپ کو پتا ہے مجھے شوق ہے باہر ہائکنگ بائکنگ, تو میرے لیے تو یہ بڑا اچھا ٹائم ہے. میں پین میس چیلنج کی تیاری کر رہی ہوں, بائکنگ کرتی ہوں, ہائک کرتی ہوں. اور اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ تو کر سکتے ہیں آپ نا, جا سکتے ہیں اپنے. ہاں وہ تو کھلی ہوا میں تازی ہوا میں جائیں. اس میں تو میں اور میرے ہسبینڈ دونوں کرتے ہیں, کبھی کبھی فیض بھی جاتے ہیں ساتھ. یہ اپنی رننگ کرتے ہیں, ہم اپنی جو کوئی بھی واکنگ بائکنگ. لیکن گھر کے اندر دن میں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کام ہو رہا ہے. ہر ایک اپنی اپنی زوم لیے بیٹھا ہوتا ہے صبح سے شام تک. اور میں مریضوں کے ساتھ ہوتی ہوں. حامد اسٹوڈنٹس کو لیکچرز اینڈ دین امتحان بھی دے دیا انہوں نے زوم پہ. بچوں کو لے لیا. اس کے بعد آفس آورز ہوتے ہیں, پھر ان کی اپنی بزنس کی میٹنگس. تو بزی ہیں ماشاءاللہ سب. ٹیسٹ ہے, اسکول چل رہا ہے, لیکن اسکول جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں ان کے ٹائم. اینڈ اپیرنٹلی میرے خیال میں یہ ابھی چلے گا سلسلہ کچھ دن. صحیح. اور کوئی پازیٹیو مثبت پیغام دینا چاہیں آپ اس ٹائم میں, کیونکہ نیگیٹو تو بہت چل رہا ہے, منفی چیزیں بہت ہیں. سب سے بڑا پازیٹیو پیغام یہ ہے کہ پلیز نیگیٹیوٹی مت بڑھائیں. ڈونٹ گیو اٹ اے پولیٹیکل ٹویسٹ. یہ چیزیں جو ہیں ان کو اس وقت صحیح اور غلط, کس نے کیا کیا اور کس نے کیا کرنا چاہیے تھا اور کیوں نہیں کیا, I think go beyond that. اور I think this is a wonderful opportunity. جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں اتنے سکون کے ساتھ, اسی طرح اپنے رشتہ داروں سے, فرینڈ سے ہم نے بہتوں سے رابطہ قائم کیا. میرے خیال میں سب سے بڑا پازیٹیو یہ ہے کہ ہمیں جو ایک ذہنی ہم we were too much in a rush. Go. We have come to a time in our lives کہ ٹھہراؤ ملا ہے. اور ہم نے ٹھہراؤ ملا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے جن لوگوں کو ہم نے اپنا وقت صحیح نہیں دیا, اب دس از اے ٹائم اگر تھنک آف اٹ, اور اگر دے سکیں تو give them the time, especially جو ہمارے بزرگ ہیں, do check on them. It is a very lonely time. People, it's a very lonely time. بالکل صحیح. یہ آپ سوچیں اگر ایک میں کہتی ہوں میرے گھر میں ایک چھوٹی سی ہمارا پیٹ ہے, کتا 5 پاؤنڈ کی بیچاری ہے جو کی ہے. وہ ہم تینوں گھر میں ہوتے ہیں, تو وہ کبھی کسی کی گود میں ہوتی ہے, کبھی کسی کی گود میں ہوتی ہے. میں کہتی ہوں یہ تو کرونا وائرس کو دعائیں دیتی ہوگی کہ اویلیبل ہے آپ لوگ, ایک آنا جانا لگا رہتا ہے. اور اب تو یہ سب میرے غلام ہوئے ہوئے ہیں کہ میں جس کی گود میں جاؤں بیٹھ جاؤں جا کے. تو اس کے لیے تو یہ دس از بلیس. جانور کے لیے بھی اچھا ہے اور انسان کے لیے تو ڈیفینیٹلی اس لحاظ سے بھی ہو گئی ہے کہ ہم سب اویلیبل ہیں اس کے لیے. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو گھروں میں اکیلے ہیں اور ان کے بچے نہیں آ سکتے, گرینڈ چلڈرن نہیں آ سکتے, کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے. نہیں جی, آج تو مجھے بھی ڈاکٹر صاحبہ نے ٹائم دے دیا ہے, اسی لیے, نہیں تو ان سے کہاں ملنا تھا مجھے ٹائم. چلو لیٹ می کم ٹو یو لائک دیٹ. مجھے بھی آج آپ نے اسی لیے ٹائم دے دیا, نہیں تو آپ کا کہاں ملنا تھا ٹائم. سو نہیں بہت شکریہ, یہ اچھا تھا. اسی پہ کہنے لگی تھی کہ کوئی شعر آپ کو کوئی آ رہا ہے اس موقع پہ, اس ٹائم کے لحاظ سے کوئی, کیونکہ آپ ماشاء اللہ کرتی تو ہیں, آپ میں ٹیلنٹ ہے شعر و شاعری کا, تو کوئی ایسا وقت اس وقت کے لحاظ سے, کسی بھی لحاظ سے جو موضوع ہے اس کے لحاظ سے اگر کوئی آپ کو لگے کہ شعر
not that I'm trying to be morbid, لیکن بہت سارے پازیٹیو میسج دے کے اب آپ کچھ اس میں پازیٹیو ہی ہوگا. اچھا نکالتی ہوں چلیں ایک ضرور نکالیں. معلوم نہیں، میں نے مجھے یاد نہیں کہ میں نے آپ کو کبھی سنائی ہے یا نہیں. یہ آپ سن رہے تھے ڈاکٹر غزالہ کو، اور یہ تھا پہلا پارٹ ان کے ساتھ. دوسرا پارٹ بھی آپ سن سکتے ہیں، اور اس میں انہوں نے اپنی بڑی پیاری سی ایک نظم پڑھی ہے. تو اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ، آپ ضرور سنیے اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے. آپ کو میری یہ مہمان کیسی لگیں، ڈاکٹر غزالہ عالم، ان کی نظم، اور انہوں نے جو بھی اپنا بتایا ہے کہ کرونا وائرس کے دوران وہ کیسے چیزوں کو مینیج کر رہی ہیں. اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا لائٹ اپ وتھ شواب پوڈ کاسٹ کو. اور یہ آپ کو مل جائے گی، فیس بک پہ بھی ہے اس کے لنکس، اور انسٹاگرام پہ، لیکن آپ جا کے اس کو سن سکتے ہیں آئی ٹیونز، ٹیون ان ریڈیو، اسپوٹیفائی، آئی ہارٹ ریڈیو، اور اس کو آپ یوٹیوب پہ بھی سن سکتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کی کامنٹس کا اور آپ کی رائے کا. ہم اس ایپیسوڈ کی توسط سے انتظار کریں گے. اور اپنا خیال رکھیں اور سیف رہیں، خوش رہیں، اور اپنے آپ کو اچھے ماحول میں رکھنے کی کوشش کریں. خدا حافظ.